بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 25واں پارہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے شروع ہو رہا ہے۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ چنانچہ 25ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انصاف قائم کرنے کے لیے اور اس کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن متعین فرمایا ہے، لیکن یہ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بس یہ فرمایا کہ لوگ اپنے خرید و فروخت میں، ذاتی کاموں میں، دلچسپیوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا، کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ انتہائی ندامت، شرمندگی کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھتا ہو، یعنی سب کے سب اب تسلیم کریں گے کہ معبود خدا بس ایک ہے۔ سورت کے اختتام پر، سورہ حامیم سجدہ کے اختتام پر اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور جب یہ راز کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ یہ آیت نمبر 53 ہے سورہ حامیم سجدہ کی۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا، ہے، رہے گا۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا کہ یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ جن کا پہلے زمانے کے انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خاص طور پر موجودہ زمانہ انکشافات، ایجادات، تحقیقات، ریسرچ کا زمانہ ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق، کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو۔ بتائیے کس نے سوچا تھا انسان چاند تک پہنچ جائے گا اور پوری زمین کے گرد گھوم جائے گا یہ انسان؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں مغرب میں رہنے والے، اور مغرب میں رہنے والوں کی آوازیں مشرق میں رہنے والے سنیں گے، بلکہ صرف آوازیں نہیں، ان کی تصویریں، ان کی شکلیں دیکھیں گے، ان کا چلنا پھرنا، حرکات، سکنات سب دکھائی دیں گے۔ ایک وقت تھا انسان سورج کو کائنات کی سب سے عظیم چیز، بڑی چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا۔ آج انسان نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے۔ اس جیسے کئی 100 ملین سورج اور چھپے ہوئے ہیں، پس پردہ موجود ہیں۔ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا اور ان میں جا کر جو کچھ چھپا تھا انسان نے اس کو دیکھ لیا۔ انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اس جسم کی خصوصیات، اس کے راز وہ معلوم کر لیے۔ پھر انسانی نفسیات کے بارے میں بڑی تحقیق ہوئی، لیکن اس کے باوجود کس کی جرأت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ کائنات اور انسان کے سارے راز اب کھل چکے ہیں؟ اس کے بعد سائنسی ترقی، علمی تحقیق بس اپنی آخری حد کو پہنچ چکی ہے۔ اس علم اور تحقیق، ریسرچ کی اس تیز رفتاری کا اسلام اور قرآن کے علاوہ کوئی مذہب ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہی بات قرآن کریم کو دائمی معجزہ، ہمیشہ کے لیے معجزہ ثابت کرتی ہے۔ یہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح ایک مادی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک علمی معجزہ ہے اور علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم، اس کی معلومات، تحقیق جتنی ترقی کرے گی اس پر قرآن کی صداقت اتنی کھلتی جائے گی۔ وقت آ کر رہے گا کہ جب
ہر غیر متعصب سمجھدار صاحب علم قرآن کے سامنے جھکے گا اور مانے گا کہ یہ واقعی کائنات کے مالک اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى شروع ہو رہی ہے۔ یہ 42 نمبر سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 62 نمبر ہے۔ مکی سورت ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورت کا آغاز حروف مقطعات سے فرمایا ہے اور قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ جیسے آپ پر وحی نازل ہو رہی، اسی طرح آپ سے پہلے لوگوں انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے مختلف احکام بیان فرمائے۔ پہلا حکم یہ فرمایا کہ جیسے آپ پر وحی نازل ہو رہی، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی نازل ہوتی رہی، اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی دعوت ایک ہی رہی ہے، اور وہ توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے۔ دوسرا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات، وحدانیت اور اس کے احکام پر استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ تیسری بات فرمائی، آپ ہرگز ان مشرکین کی خواہشات پر نہ چلیں، ایک بات بھی ان کی نہ مانیں، اللہ کے حکم پر چلتے رہیں۔ چوتھا حکم یہ فرمایا کہ آپ علی الاعلان اپنے اس عقیدے کی تبلیغ، تشہیر کیجیے کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر میرا ایمان ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان یہ ضروری ہے۔ اور فرمایا آپ اعلان فرما دیں کہ میں تم میں وہی احکام جاری کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس نازل ہوتے ہیں، اور ان کے اندر انصاف ہے، عدل ہے۔ فرمایا آپ اعلان فرمائیں کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہی ہے، وہی ہمارا بھی اور تمہارا بھی، سب کا معبود برحق ہے۔ فرمایا فرما دیجئے ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ اور آپ یہ بھی فرما دیں کہ اب ہم سے کوئی بحث، مباحثہ، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائیں گے اور حق کے مطابق فیصلہ فرما دیں گے کون صحیح کون غلط۔ یہ حکم مکہ مکرمہ میں تھا، مدینہ منورہ میں پھر جہاد کا حکم نازل ہو گیا۔ بہرحال اب بھی اگر ایسا معاملہ ہو کہ جہاں لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہاں اس سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر ہم مسلمانوں کے آپس کے جو مباحثے ہیں مسلکی مسائل میں، ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ آپ واضح اعلان فرما دیجئے کہ لوٹنا سب نے اللہ ہی کی طرف ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ پھر اللہ کریم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کے مطابق اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا کی کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو آخرت کا طالب ہے، آخرت کی زندگی کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اللہ کریم اسے دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ہر اچھے کام میں نیت یہ ہو کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور اللہ کریم آخرت میں پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگرچہ کچھ نیکیوں کا بدلہ، کچھ اثر دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن اجر وہ آخرت میں ہی کامل ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو تکالیف، پریشانیاں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، وہ انسان کے گناہوں کی سزا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے کہ اللہ کریم اکثر گناہوں کو تو معافی فرما دیتے ہیں، سب کی سزا نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے رب پر بھروسہ، توکل کرتے ہیں اللہ پر، اور گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔
اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ہر حال میں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے اہم کام، اجتماعی کام مشورے سے طے کرتے ہیں۔ شورا، اسی لیے صورت کا نام رکھا گیا شورا، کہ ان کے معاملات شورائی نظام سے، مشورے کے ساتھ حل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو ختم کرتے ہیں، بدلہ بھی لینا ہو تو ظلم نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ نے اپنا ایک ضابطہ، ایک نظام بیان فرمایا کہ یہ جو اولاد والی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے دونوں عطا کرے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ مالک ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ بیٹی پیدا ہو یا بیٹا، یا کچھ بھی ہو یا کچھ بھی نہ ہو، اس میں الزام عورت کو نہ دیا جائے، عورت پر ظلم نہ کیا جائے۔ آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ ایک تو وہ تکالیف برداشت کر رہی اولاد کی خاطر، اور پھر اس پر مزید اس کو طعنے دیے جاتے ہیں، بعض دفعہ تو سزا دی جاتی ہے، بعض دفعہ طلاق دے دی جاتی ہے۔ یہ ظلم ہے، یقیناً اللہ کریم اس ظلم کا ضرور بے ضرور اس کو، عورت کو بھی انصاف دلائیں گے، اور اس ظالم کو سزا ضرور مل کر رہے گی، وہ چاہے ساس ہو، چاہے خامند ہو، چاہے کوئی اور ہو۔ جو بھی معاشرے کا فرد ظلم کرے گا وہ بالآخر اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، 43 نمبر سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 63 نمبر ہے۔ سورہ زخرف مکی سورت ہے، اس میں 89، 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں لفظ زخرف آیا ہے، اس کا معنی سونا اور زینت، اس لیے اس کا نام زخرف رکھا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے، اس کے بعد پھر اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جو قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، اللہ کے وجود اور توحید کے دلائل بھی ہیں۔ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ پانی کی سطح پر دوڑنے والے جہاز اور کشتیاں، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں، وزن اٹھانے کے لیے بھی کام آتے ہیں، سواری کے لیے بھی، یہ سب اپنے خالق مالک اللہ کی قدرت اور حکمت کے گواہ ہیں، دلیل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے اس ناسمجھ جانور کو، جو انسان کے اشاروں پر کام کرتا ہے، حالانکہ انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، بڑا ہے، اور یہ انسان کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ انسان اس پر سوار ہو کر اپنا سامان لاد کر جہاں چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے، اس کو لیے پھرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سواریوں کو مسخر نہ کرتے تو یہ کمزور سا انسان ان کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، اس لیے دل سے بھی اس کا شکر ادا کیا جائے، زبان سے بھی۔ زبان سے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہاں کلمات سکھائے ہیں کہ جب بھی سواری پر سوار ہوں، وہ چاہے موجودہ دور کی سواریاں ہوں یا پرانے زمانے کے جانور، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم میں کیا طاقت تھی جو ہم انہیں قابو میں لاتے۔ بالآخر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور انسان کو
اصل جو سفر ہے آخرت کا وہ بھی یاد دلایا ہے۔ بالآخر یہ دنیا کے سفر ختم ہو جائیں گے، ایک دن اسی طرح جنازے کی اس چارپائی پر سوار ہو کر اپنی اصل منزل قبر کی طرف، آخرت کی طرف جانا ہوگا۔ اس لیے انسان دنیا کے سفروں میں اتنا منہمک نہ ہو کہ اپنی آخرت کو بھول جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے جاہل لوگوں کی سوچ بیان فرمائی کہ وہ اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، بیٹی کی پیدائش پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ ان جاہل لوگوں کا نظریہ تھا، سوچ تھی۔ اللہ کریم نے یہاں بھی اور سورہ نحل میں 14ویں پارے میں بھی اس کا رد فرمایا ہے۔ اس سے پہلی سورت میں بھی ذکر آیا کہ یہ تو اللہ کی تقسیم اور عطا ہے۔ خود سوچیں کہ یہ جو بیٹی کو پسند نہیں کر رہے، اگر یہ عورت نہ ہوتی تو ان کی بیوی کون بنتی؟ یہ خود کیسے دنیا میں آتے ماں کے بغیر؟ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے بیٹے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے، بیٹی کی پیدائش پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور یہ انسان نہیں جان سکتا کہ بیٹا اس کے لیے دنیا میں آخرت میں عزت کا، نجات کا ذریعہ بنے گا یا بیٹی بنے گی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ دنیا اور اس کا سامان تھوڑا سا چند دنوں کا استعمال کا سامان ہے۔ اگر مسلمانوں کے لیے اور زیادہ مشکلات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو یہ سونا چاندی سامان کافروں کو اور زیادہ دیتا، حتیٰ کہ ان کے مکانات اور ان کی سیڑھیاں تک سونے چاندی کی بنا دی جاتی۔ تو یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے ماننے والے اکثر کمزور ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور کافر مشرک نافرمان وہ مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو سمجھایا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے راضی ہونے کی یا اللہ کا مقبول ہونے کی۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر نبی بنانا تھا کسی سرمایہ دار کو بنائے جاتے، غریب کو نبی بنا دیا، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون نبی بننے کے لائق ہے اور کون کس چیز کے لائق ہے۔ یہ تو دنیا کی تقسیم، جو گھٹیا چیز ہے دنیا، وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اس میں بھی یہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو نبوت تو بہت اعلیٰ مقام ہے، اس لیے وہاں بھی تقسیم اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ تو یہاں یہ بھی سمجھایا کہ یہ معیشت، روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس لیے کسی غریب کو حقیر نہ سمجھا جائے، کوئی امیر تکبر میں مبتلا نہ ہو اور اپنا کمال نہ سمجھے۔ یہ اس رب کی تقسیم ہے اور آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کے مقابلے میں فرعون کا ذکر ہے، جو مصر کی ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دریاؤں، سمندروں میں سے ایک دریا میں اس کو ڈبو کر مار دیا، جس کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور کہتا تھا یہ میرے حکم سے، میری مرضی سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو آج دنیا میں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ دشمن بن جائیں گے، لیکن متقی لوگ جو دین کی بنیاد پر آپس میں محبت رکھتے ہیں، یہ وہاں بھی دوست رہیں گے، ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا نقشہ بیان فرمانے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے متبعین جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو صبر کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور جاہل لوگوں سے اعراض کرنے یعنی بحث و مباحثہ سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، 44 نمبر سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 64 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 59 آیات، 3 رکوع ہیں۔ دخان کا معنی ہے دھواں، چونکہ اس صورت میں اس دخان کا، دھوئیں کا ذکر ہے جو مشرکین مکہ کو قحط سالی کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا تھا، اس کو دخان کہا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی ہے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے اس مبارک سلسلے کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخر چلتے ہوئے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ فرعون جس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات تھے، بیسیوں محلات تھے، بڑی زرخیز زمینیں تھیں، ہزاروں خادم لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی، یعنی مصر میں جو کچھ تھا وہ سب اسی کا تھا، اور وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ وہ اپنے مظلوموں اور محکوم لوگوں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا، اور آمن تو میں ایمان لاتا ہوں، میں بات مانتا ہوں، یہی کہتا رہ گیا۔ لیکن اس کی یہ چیخ و پکار کچھ کام نہ آئی۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا، یعنی کل کے محکوم آج کے حاکم، کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ یہ ہے اس کائنات کا نظام۔ اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ اس فرعون کے اور اس کی فوج کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کسی کو افسوس بھی نہ ہوا۔ ایمان والا متقی جب دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ بہرحال سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اور جنت کا نقشہ بیان فرمایا ہے، جہنم کی سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں زقوم ایک درخت ہوگا، بہت ہی کڑوا، بہت زہریلا، بہت زیادہ تکلیف دہ، لیکن یہ مجبور ہو کر اس کو کھائیں گے۔ پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی جس میں جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والا خون اور پیپ اس میں ملا ہوگا، وہ پئیں گے۔ تو ایسی جگہ ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتے تھے اور دین پر عمل کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ تو ان کو یوں ذلیل کیا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی یہ سمجھ کر کہ دین پر چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت خراب ہو جائے گی، سٹیٹس خراب ہو جائے گا، یہ سوچ کر کبھی بھی دین کو نہ چھوڑا جائے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخری سورت الجاسیہ ہے، مکی سورت ہے، اور اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، مختصر سی صورت۔ یہ موجودہ ترتیب میں 45 نمبر ہے اور ترتیب نزولی میں 65 نمبر ہے۔ سورت الجاسیہ میں، جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے، اللہ کے رعب کی وجہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ تو ایسا خوفناک ماحول منظر ہوگا قیامت کے دن۔ پھر اللہ جل شانہ نے سورت میں اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، انسان کی ناشکری کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ ہر زمانے کے کافر دین کو، اللہ کے احکام کو اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ وہ بس دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے، اس لیے انکار کر جاتے ہیں۔ بار بار سمجھایا گیا ہے ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جہاں انسان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر یہ دن نہ ہو تو پھر نیکی کرنے والوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو دبانے والوں اور اللہ کی فرم برداری کرنے والوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔